الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں اس ضمن میں چند نکات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، ہم جانتے ہیں آخرت میں کامیابی کے لیے تزکیہ شرط ہے، اور ہم فرشتوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، فرشتے 100% بھلائی ہی بھلائی ہیں، خیر ہے ان کے اندر، شر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی بنسبت شیطان کی طرف دیکھتے ہیں، ابلیس کی طرف، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائی ہی رکھا ہے، اور بھلائی خیر نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں۔ مگر جب ہم انسان کے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر دونوں کا مجموعہ بنایا، اور انسان جو ہے سچ اور جھوٹ، وفاداری اور دھوکہ، امانت اور خیانت، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شر اور خیر ان دونوں پہلو انسان کے اندر رکھا، اور اس طرح سے انسان کی زندگی ایک امتحان ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے، چند صفات میں بیان کروں گا نفس کے تزکیے کے سلسلے سے۔ جو مذموم صفت ہے، نمبر پہلا کہ حرص اور ہوس، لالچ، دولت کی لالچ اور دولت کی محبت پہلے نمبر پر، یعنی انسان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بڑا سخت واقع ہوتا ہے انسان، اور یہی مال ہے کہ انسان کو جو ہے جہنم تک لے کر جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہی مال ہے انسان کو مقصد حیات سے غافل کر دیتا ہے، جیسے کہ حتی زرتم المقابر، کہ انسان کو مقصد حیات سے غافل کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے، انسان ایک مومن بندے کے اندر، اس کے نفس میں یہ طبیعت ہونی چاہیے، میں محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ دیتا ہے اس پر میں اکتفا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، جو کچھ اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے، محنت و مشقت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو کچھ اسے دیا ہے اس پر وہ قناعت کرے، اکتفا کریں، رک جائیں۔ اور دیکھیے، مال میں کبھی بھی ہم اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھیں گے، نیچے والے کو دیکھیں گے، اور دین کے اعتبار سے کبھی بھی ہم نیچے والے کو نہیں دیکھیں گے، اوپر والے کو دیکھیں گے، ہمارے سے اوپر کون ہے جو دین میں آگے بڑھ رہا ہے۔ لہذا پہلی صفت یہ ہے کہ مذموم صفت جو ہے لالچ، دولت کی لالچ اور محبت۔ ایک دوسرا یہ ہے انتقام کا جذبہ۔ یہ ہر انسان کے اندر کوٹ کر بھرا ہوا ہے، انتقام، بدلہ لینے کا جذبہ، اور انسان کے اندر فطرت ہے، انسان کے اندر بھرا ہوا رہتا ہے۔ اور یہی انتقام کا جذبہ انسان کے مر جانے کے بعد بھی لاش کے ساتھ، اس کا جو مردہ جسم رہتا ہے اس کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتا ہے انسان، اس انتقام کے جذبے کے بنسبت۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں ہندا نے حضرت حمزہ کے ساتھ کیا کیا تھا رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ شہید ہونے کے بعد ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا ہندا نے۔ یہ تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے انتقام لینے میں، بدلہ لینے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، کوئی چیز نہیں دکھتی اس کو، اور کوئی چیز نظر نہیں آتی اس کو۔ اور دیکھیے، قرآن کہتا ہے، ہاں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا، اسی کی مثال، اور برائی کا جو ہے بدلہ اسی کی مثل ہے۔ لیکن قرآن یہ تعلیم دیتا ہے، وَلَقَدْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کیا اور معاف کر دیا، انتقام نہیں لیا، معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑا دل رکھنے والوں کا کام ہے، چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ معاف کرنا یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک بڑا دل ہونا پڑتا ہے۔ معاف کرنا، انتقام نہ لیے بغیر اس کو معاف کرنا ایک بہت بڑا دل ہونا پڑتا ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام الگ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دوسرا پہلو ہے انتقام کا جذبہ۔ ہم انتقام، دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے، مدینے سے فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے لوگ جو ہے پورے گھروں میں بند تھے، اور وہاں کا ہر ایک شخص کسی نہ کسی زاویے سے مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو کسی نہ کسی نوعیت سے تکلیف پہنچائے تھے۔ وہ ڈر رہے تھے اب کیا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ آپ نے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، آپ نے ایک جملہ کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، آج میں نے تم کو معاف کر دیا۔ آپ نے پریکٹیکلی یہ نمونہ پیش کیا ہمارے لیے، معاف کر دیا۔ اور اس معافی کے اس دن 30 سال میں جتنے لوگ اسلام لائے، صرف ایک دن میں اتنے لوگ اسلام لا چکے، صرف آپ جو ہے معاف کرنے کا جو جذبہ آپ نے دیکھا۔ تیسری صفت یہ غصہ۔ ہاں، غصہ انسان کو آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے غصہ۔ اور دیکھیے، غصہ آئے اور اس کا جو ہے
اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ نفس چاہتا ہے کہ میں اپنا غصہ باہر رکھوں، بات بات پر غصہ کروں، بات بات پر ٹوکوں. نفس چاہتا ہے، اس کے اندر کا نفس غصہ ہونا چاہتا ہے، لیکن غصے کو پینے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے. ایک چوتھا نقطہ ہے حسد کا جذبہ. اور حسد کا جذبہ، حسد کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر جلنا، اس کو حسد کہتے ہیں. اور حسد ہر انسان کے جسم میں رہتا ہے، کوئی جسم خالی نہیں اس حسد سے، ہر انسان کے جسم میں رہتا ہے. فلاں اچھا ہے، فلاں کا گھر اچھا ہے، فلاں کا مال اچھا، تو انسان حسد کرنے لگتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ انسان جب یہ حسد، مومن کبھی دوسروں پر حسد نہیں کرتا. اب دیکھیے حسد کا اپوزٹ کیا ہے؟ حسد کا اپوزٹ ہے اچھائی چاہنا، اور حسد برائی چاہنا. حسد کا اپوزٹ اچھائی چاہنا. اور مومن کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، اور مومن ہمیشہ اچھائی چاہتا ہے. الدین والنصیحہ. اور مسلمان کی تعریف یہ بتائے گی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس سے اپنا بھائی اس کے ایذا اور آسانی سے، تکلیف سے محفوظ رہے، اس کو مسلمان کہا گیا. اگر ہم حسد کا جذبہ، نفس چاہتا ہے کہ اس سے حسد کرے، لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم جو ہے ملعون ہو جائیں گے. لہذا اس حسد کے جذبے سے ہم دور ہونا چاہیے جو نفس ہمیں حسد کرنا سکھاتا ہے. ایک پانچواں پہلو یہ ہے کہ بڑائی چاہنے کا مزاج، یعنی دنیا مجھے بڑا کہے، دنیا مجھے فلاں کہے، دنیا مجھے مقام دے، دنیا مجھے مرتبہ دے. یاد رکھیے بڑے بنو مگر خود کو چھوٹا سمجھنا، یہ مومنانہ کردار ہے. بڑے بنو مگر خود کو چھوٹا سمجھو، یہ مومنانہ کردار ہے، یہ مومنانہ کردار ہے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ میری نگاہوں میں مجھے چھوٹا رکھ. اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، کہ انسان جو ہے اس ضمن میں نفس چاہتا ہے، نفس جو ہے یہ خواہش لاتا ہے، لیکن ہم جو ہے یہ مومنانہ کردار یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شہرت طلبی کا جذبہ. نفس چاہتا ہے کہ مجھے واہ ملے، لیکن جب انسان اس واہ میں نکل پڑتا ہے تو ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس واہ سے بچنا چاہیے. آپ کریے کام، نیک کام، جو حیثیت سے اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے آپ نیک کام میں جائیے، آپ نیک کام. لیکن نفس یہ چاہتا ہے کہ مجھے واہ ملے، مجھے شاباشی ملے پیچھے سے. نفس یہ چاہتا ہے فیڈ بیک مجھے ایسا ملے. لیکن یاد رکھیے گا شہرت طلبی کا جذبہ، مشہور ہونے کا جذبہ جب انسان کے اندر آ جائے تو یاد رکھیے وہ ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا. آپ کے نیک اعمال جو خالصۃ للہ آپ کریں ہیں وہ بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. کبھی نام کے پیچھے مت جاؤ، کام اسی سے ہوتا ہے جو نام نہیں جانتا، جو نام نہیں چاہتا. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نفس کے تزکیے کی جو 6 مذموم صفات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ انتقام کا جذبہ، حرص و حوث، مال و دولت کی حرص اور غصہ، حسد کا جذبہ، بڑائی چاہنے کا جذبہ، شہرت طلبی اور مشہور ہونے کا جو جذبہ، یہ چیزیں جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگنا چاہیے اور ہمارے نفس کو جو ہے اس سے پاک رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے.